اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ اَأَنتُمْ کیا تم اشد خلقاً زیادہ سخت ہو تخلیق میں، ام السماء یا آسمان، بناہا اس نے بنایا اس کو۔ انسانوں کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو، اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ عرب کے کافر لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا جو انکار کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی مردے کے زندہ ہونے کو بہت مشکل سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کائنات کی دوسری چیزوں مثلاً آسمان کے مقابلے میں انسان کو پیدا کرنا زیادہ آسان ہے۔ اگر تم مانتے ہو کہ آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تو پھر انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ رفع سمکہا فسواہا۔ رفع اٹھایا، سمکہا اس کی بلندی کو، فسواہا پھر درست کر دیا اس کو۔ اس کی بلندی اٹھائی ہوئی ہے پھر اسے ٹھیک کیا ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا اور ڈھانپ دیا اس کی رات کو، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اور نکالا اس کی دھوپ کو، اور اس کی رات کو اندھیری بنایا ہے اور اس کے دن کی دھوپ باہر نکال دی ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ اور زمین کو، بعد ذَلِكَ اس کے، دحاہا اس نے بچھایا اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا۔ أَخْرَجَ مِنْهَا اس نے نکالا اسے، مَاءَهَا اس کا پانی، وَمَرْعَاهَا اور اس کا چارہ، اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا ہے۔ یہاں یہ نکتہ خصوصی طور پر لائق توجہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنا پانی موجود ہے اس کا منبع خود زمین ہے۔ آج سائنسی معلومات کی روشنی میں ہم اس کی وضاحت یوں کر سکتے ہیں کہ ابتدا میں زمین آگ کا ایک گولا تھی۔ جوں جوں یہ ٹھنڈی ہوتی گئی اس کے بخارات نکل کر فضا میں جمع ہوتے رہے۔ اس طرح زمین کے ارد گرد مختلف گیسوں پر مشتمل ایک غلاف سا بن گیا جسے آج ہم فضا کہتے ہیں۔ پھر کسی مرحلے پر فضا میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملاپ سے پانی بنا۔ یہ پانی فضا سے بارش کی شکل میں سال ہا سال تک زمین پر برستا رہا۔ اس کے بعد سورج کی تپش سے بخارات اٹھنے، بادل بننے اور بارش برسنے کے معمول پر مشتمل پانی کا وہ مربوط نظام بنا جسے آج کی سائنس نے واٹر سائیکل کا نام دیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقدار کے مطابق دنیا میں پانی پیدا فرما کر زمین پر موجود زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کے رصد اور ترسیل کا ایک خوبصورت نظام تشکیل دے دیا ہے۔ اس نظام کے تحت سمندروں کے بخارات سے بادل بنتے ہیں۔ ان بادلوں سے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت کے تحت مختلف علاقوں میں بارش برستی ہے اور برف باری ہوتی ہے۔ پھر پہاڑوں پر برف کے وسیع ذخائر سے نالوں اور دریاؤں کے ذریعے نشیبی علاقوں کو سارا سال پانی کی سپلائی جاری رہتی ہے۔ گویا بارش اور پہاڑی گلیشیئرز کے حاصل ہونے والے پانی سے پوری دنیا میں زیر زمین پانی کے ذخیرے کو رسد بھی مہیا ہوتی رہتی ہے اور ہر طرح کی زندگی کی تمام ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو باقی پانی بچ جاتا ہے وہ واپس سمندر میں چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ والجبال ارساہا۔ والجبال اور پہاڑوں کو، ارساہا اس نے گاڑ دیا ان کو، اور پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے۔ متاعا لکم ولانعامکم۔ متاعا فائدے کی چیز یا فائدے کا سامان ہے، لکم تمہارے لیے، ولانعامکم اور تمہارے مویشیوں کے لیے، تاکہ تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچائے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ۔ فَإِذَا پھر جب، جَاءَتِ الطَّامَّہ آ جائے گی آفت، الکبریٰ بڑی، پھر جب وہ سب سے بڑا ہنگامہ برپا ہوگا۔
یوم یتذکر الانسان ما سعی، یوم اس دن، یتذکر الانسان یاد کرے گا انسان، ما سعی جو اس نے کوشش کی، جس دن انسان اپنا سارا کیا دھرا یاد کرے گا، اس دن انسان کی آنکھیں کھلیں گی، اور جس شخص نے اپنی ساری زندگی دنیا کے مال و متاع کے پیچھے بھاگتے بھاگتے برباد کر دی تھی، اسے معلوم ہو جائے گا کہ اب آخرت کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے، یعنی سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ وہ لوگ جن کی سعی و جد و جہد جو ہے، پوری کوشش جو ہے، دنیا ہی کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَاهُ، وَبُرِّزَت اور کھول دی جائے گی، الجحیم جہنم، لمن یرا واسطے اس کے جو دیکھتا ہو، اور دوزخ ہر دیکھنے والے کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ تو رہا وہ جس نے سرکشی کی، تو وہ جس نے سرکشی کی تھی۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وَآثَرَ اور ترجیح دی، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فَإِنَّ تو بے شک، الجحیم جہنم ہی، هِيَ الْمَأْوَىٰ وہ ٹھکانہ ہوگی، تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ یہ 3 آیات ہمیشہ کے لیے اپنی گرہ میں باندھ لے، اور اپنی عملی زندگی میں ان کے مفہوم اور پیغام کو اپنے دل و دماغ میں ہر وقت حاضر رکھے۔ طغیٰ کے معنی ہے کسی کا اپنی حدود سے تجاوز کرنا، اسی معنی میں ہمارے ہاں طغیانی کا لفظ معروف ہے، اور اسی مفہوم میں اس مادہ سے لفظ طاغوت مشتق ہے۔ چنانچہ ان آیات کے پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کا اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے بندے بن کر رہیں۔ اب جب کوئی انسان بندگی کی حدود سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے قانون، اپنے اختیار اور اپنی مرضی کی بات کرے گا، تو وہ بندے کی بجائے طاغوت بن جائے گا۔ چنانچہ جو بندہ بندگی کی حدود سے تجاوز کر کے طاغوت بن گیا، اور پھر اس نے اپنی سوچ، اپنی مرضی، اپنی منصوبہ بندی اور اپنے فیصلوں میں آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینے کی روش اپنا لی، تو آخرت میں اس کے لیے جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وَأَمَّا مَنْ اور رہا وہ جو، خَافَ مقامہ ڈرا کھڑے ہونے سے، ربی اپنے رب کے سامنے، وَنَهَا اور روکا اس نے، النَّفْسَ نفس کو، عَنِ الْهَوَىٰ خواہشات سے، لیکن وہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا تھا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا تھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تو یقیناً جنت ہی، هِيَ الْمَأْوَىٰ وہ ٹھکانہ ہوگی، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الساعة قیامت کے بارے میں، ایان مرساها کب ہے اس کا ٹھہرنا۔ یہ لوگ تم سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی۔ فیما انت من ذکراها، فیما انت بیچ کس بات کے تو، من ذکراها اس کے ذکر سے، تمہارا یہ بات بیان کرنے میں کیا کام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا تعلق اس کے بیان کرنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے تو نہیں بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اور تاریخ کا تعین کر کے انہیں بتائیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ اِلیٰ رَبِّکَ مُنتَہَاہَا، اِلیٰ رَبِّکَ تیرے رب کی طرف، منتہاہا اس کی انتہا ہے، اس کا علم تو تمہارے پروردگار پر ختم ہے۔
یہ معاملہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب ہی کے حوالے ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ انما انت منذر من یخشاہا، انما بے شک انت منذر تو خبردار کرنے والا ہے، من یخشاہا اس کو جو ڈرتا ہو اس سے، جو شخص اس سے ڈرتا ہو تم تو صرف اس کو خبردار کرنے والے ہو۔ جو لوگ قیامت کے تصور سے ڈرتے ہوں یا جو اس کے ذکر سے ڈر جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں خبردار کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خبردار کرنے سے ایسے لوگوں کا خوف اور تقویٰ مزید بڑھے گا۔ ظاہر ہے جس شخص کی روح میں زندگی کی کوئی رمق موجود ہے اس کے دل میں قیامت کے ذکر سے ضرور خشیت پیدا ہوگی۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم گویا کہ وہ یوم یرونہا جس دن وہ دیکھ لیں گے اس کو، لم یلبثوا نہیں وہ ٹھہرے، الا عشیۃً مگر شام کا وقت، او ضحاہا یا اس کی صبح۔ جس دن یہ اس کو دیکھ لیں گے اس دن انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا میں یا قبر میں ایک شام یا ایک صبح سے زیادہ نہیں رہے، یعنی آخرت میں پہنچنے کے بعد دنیا میں گزری ہوئی زندگی یا قبر کے عالم برزخ میں قیام کی مدت بہت مختصر معلوم ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔